بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے پاس ایک سوال ہے کسی صاحب کا بھیجا ہوا، تو اس میں ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو آج کے حالات میں اور زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ تو وہ سوال ہے کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں لیکن کئی صدیوں سے انفاق کی مد میں کچھ نہیں کر رہے، تو اور خود ہمارے یہاں بھی مسلم سوسائٹیز میں بھی بر صغیر میں فلاحی کام زیادہ تر غیر مسلموں نے کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف مقبرے یا کچھ قلعے اور عمارتیں تعمیر کیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ کسی ایک علاقے یا کلچر کا نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا آ رہا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو سوال یہ میں نے پڑھ دیا۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات واضح کر دوں میں اپنی طرف سے کہ اس سوال سے مسلمانوں کی انفاق کے بارے میں جو تصویر بنتی ہے وہ شاید نہ پوری غلط ہے نہ پوری صحیح ہے۔ مطلب یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن بہرحال ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر سکیں کہ مسلمانوں کا پورا مزاج اور سارا حال یہی ہے۔ مطلب مثال کے طور پر آپ نے انفاق سے بات اٹھائی ہے اور بہت صحیح چیزوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن بہرحال ایک چیز ایسی ہے جسے آپ نے نظر انداز کر دیا، وہ بھی نظر میں ہونی چاہیے تھی، اور وہ چیز یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں سے زیادہ انفاق یعنی مال کا انفاق بہت کم دوسری قوموں میں پایا جاتا ہوگا۔ مطلب یہ تو ہے کہ ہمارا جو امیر طبقہ ہے وہ انفاق کے معاملے میں اتنا نہ ہو جتنا مغرب کا امیر طبقہ ہے، لیکن یہ کہ ان کے یہاں وہ انفاق بھی ایک طرح کے کیپٹلسٹک اغراض کے دائرے میں ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے سب سے امیر لوگ اور وہاں کے سب سے امیر لوگ، ان دونوں میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ مطلب ایک بل گیٹس جو ہے وہ پورے عالم اسلام کے امراء کے منہ پر تماچا ہے، اور لیکن متوسط طبقے میں جتنا انفاق پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ کسی اور قوم کے متوسط طبقے میں میرے علم کی حد تک دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دوسری عمومی خرابیوں کی وجہ سے انفاق جو ایک معاشرتی عمل ہے، یہ عمل ایک بدنظمی کا شکار ضرور ہے ہمارے یہاں، اور اس بدنظمی کی وجہ سے وہ نتائج نہیں پیدا ہو رہے جو کسی منظم معاشرے میں ہونے چاہیے تھے۔ تو یعنی ہوتے، اگر ہمارا معاشرہ منظم ہوتا تو ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں انفاق کی مد میں، اتنے ہی میں ہمارے اندر کئی بنیادی معاشرتی تبدیلیاں آ جانی چاہیے تھیں، اور ہمارے معاشرت میں خیر کو جو ہے وہ غلبے کی جیسے ایک کمک حاصل ہو جاتی۔ خیر کا غالب آنا یقینی تھا اگر انفاق ہم اپنے دین کی روشنی میں
اور اپنے مطلب یہ کہ خیر پھیلانے کی ذمہ داری ادا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ کے کرتے، منظم طریقے سے۔ تو اب یہ بد نظمی جو ہے، یہ کمی جو ہے، اس کے یقیناً کچھ اسباب ہیں جن کی ذمہ داری ہم ہی پر جاتی ہے۔ ہم میں یقیناً کچھ ایسی کمزوریاں اور خرابیاں سرایت کر چکی ہیں کہ اجتماعی عمل خیر بھی، یعنی جس عمل کی ساخت ہی اجتماعی فلاح کی ہوتی ہے، تو مطلب اجتماعی بہتری اور فلاح کے لیے کیے جانے والے اچھے کام بھی معاشرے کی ساخت میں کسی بامعنی اور مثبت تبدیلی کا ذریعہ نہیں بن پاتے۔ اب وہ جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارے جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی اکارت جا رہے ہیں، وہ اسباب دینی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، ذہنی بھی ہیں، اور پھر بہت ثانوی درجے میں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جو مینجمنٹ کی صلاحیت ہے، عملی صلاحیتیں جو ہیں، اجتماعیت کو چلانے والا، اجتماعیت کی آرڈرنگ کرنے والی صلاحیتیں، وہ ہم میں نہیں پائی جاتی۔ تو اب اس کو مطلب انفاق میری نظر میں مسلم نفسیات کے لیے سب سے زیادہ کارگر عمل ہے۔ اگر مجھے اپنی نفسیات میں مسلمان رہنے میں آسانی حاصل کرنی ہے تو اس کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ انفاق ہے۔ تو وہ میں کسی اور وقت عرض کروں گا۔ ابھی تو ہم اس سوال کے میں جو دائرہ بنایا گیا ہے اس میں رہ کے عرض کر رہے ہیں کہ انفاق کو اگر ایک حکم ہی کے طور پر لیا جائے، یعنی انفاق کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، ہم صرف اسے ایک حکم سمجھیں تو بھی اس عمل میں، یعنی انفاق میں، انسان کے اجتماعی وجود کی مرکزی حالت جو ہے، یعنی انسانی اجتماعیت کی جو سب سے بنیادی اقدار ہیں، یعنی آپس میں مساوات اور برابری کا شعور اور احساس، یہ مال ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہوئے مدھم نہیں پڑنا چاہیے۔ یعنی میں جس کے لیے انفاق کروں، جس ضرورت مند کے لیے انفاق کروں، اس کو اپنے برابر کا سمجھ کے کروں، یہ انفاق کی روح ہے، اور یہ اگر نہ ہو تو انفاق جو ہے وہ اسراف ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کارخانے دار لوگ جو ہیں وہ ٹیکس بچانے کے لیے چیریٹی کرتے ہیں۔ تو اب واضح ہے نا کہ اس میں دینے والا اور لینے والا دونوں ہم وجود ہونے کی سطح پر ہیں، اور اس سطح پر موجود رہنے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی عارضی یا مستقل یا مختلف ضرورت ہے۔ عارضی اس پہلو سے دونوں کو، لینے والا اور دینے والا دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، اور یہ ضرورت عارضی بھی ہو سکتی، مستقل بھی ہو سکتی۔ تو عارضی اس پہلو سے ہے کہ دینے والے اور لینے والے اپنی پوزیشن بدل سکتے ہیں، یعنی ایسا ممکن ہے کہ دینے والا لینے والا بننے پہ مجبور ہو جائے، اور لینے والا جو ہے وہ کسی وجہ سے دینے والی پوزیشن میں آ جائے۔ تو خاص طور پر لینے والے کو دینے والے کے کردار میں ڈھالنا یہ اہم بات ہے۔ یہ انفاق کی روایت میں ایک مقصود کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی میں کسی کی مدد کروں
اور اس جذبے سے کروں کہ یہ میں اس کے کام آ رہا ہوں، تاکہ یہ لینے والے کی بجائے دینے والا بن جائے۔ تو میں اس کی مدد اس حکمت کے ساتھ، اس فراست کے ساتھ اور مطلب اس انداز سے کروں کہ یہ دینے والا بن جائے۔ تو یہ مقصود ہے۔ اگر میں زکوٰۃ کسی کو دوں، اور زکوٰۃ جو انفاق سے الگ ایک حکم ہے، زکوٰۃ کسی کو دوں اور دل سے دعا بھی کروں کہ یا اللہ اسے زکوٰۃ لینے والے کی بجائے زکوٰۃ دینے والا بنا دے، تو میرے زکوٰۃ کی قبولیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح انفاق کا ایک مستقل قدر کے طور پر سوسائٹی میں کار فرما رہنا، چونکہ اجتماعی زندگی کی ایسی ضرورت ہے جو کم تو ہو سکتی ہے، بالکل ختم نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایک بنیادی تصور اور ایک عملی قدر اور اخلاقی اصول کے طور پر اس میں عارضی پن نہیں ہے۔ مطلب کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا جس میں انفاق کی ضرورت ہی نہ رہے، یہ مستقل ہے۔ تاہم جو مالی انفاق ہے، یعنی ضرورت مندوں کی مدد کے عمل میں مطلوب یہی ہے کہ ضرورت مندی کے اسباب کا ازالہ ہو جائے اور امیری غریبی کی بنیاد پر طبقاتی تقسیم کی ہر صورت ختم ہو جائے، مسمار ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ غریبی کا خاتمہ ایسی آرزو ہے، بہت اچھی آرزو ہے، لیکن یہ آرزو ساری سچائی کے ساتھ بھی رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ آرزو پوری طرح پوری نہیں ہو سکتی۔ تو لیکن اس کے باوجود اس آرزو کو زندہ رکھنا اور اس آرزو کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالتے رہنا مسلمان ہی نہیں، انسان ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو ذرا سا اس پہلو سے دیکھیے کہ انسان کا جو اجتماعی وجود ہے وہ دراصل اس کے اخلاقی وجود کی توسیع ہے، ایکسپینشن ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آئیڈیل سے روگردانی نہیں کر سکتا، چاہے اس آئیڈیل کے پورا نہ ہو سکنے پر یقین ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اخلاقی وجود کا نظام کار ہے، یہ اخلاقی وجود کے میکینکس ہیں کہ وہ کمال کو پہنچنا چاہتا ہے، اور اس خواہش میں شدید اور سچا ہونے کے باوجود وہ یقین رکھتا ہے کہ کمال میری دسترس سے ہمیشہ باہر رہے گا۔ تو آدمی جو ہے وہ صرف جو ہے حصول میں نہیں رہتا، حصول یعنی حاصل کرنا، یہ صرف حصول میں نہیں رہتا بلکہ کاوش حصول پر بھی قناعت کرتا ہے۔ حاصل کر لینے کی کوشش یعنی اخلاقی کمالات اور فضائل کو ان کے کلی تصور کے ساتھ پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا مطلوب بنا کر انہیں حاصل کرنے کی مسلسل کوشش جو ہے وہ آدمی اس کوشش پر، اس راستے میں کی جانے والی محنت پر بھی قانع رہتا ہے کہ یہ کوئی کم بات ہے کہ میں ایک ان اچیویبل آئیڈیل کی کشش محسوس کرتا ہوں، اور وہ کشش مجھے میرے نقص کو ہی میرا کمال بناتی ہے۔ نقص بندگی کی ضرورت ہے، تو آئیڈیلز کی کشش یعنی کمالات کی کشش جو ہے وہ اگر میں محسوس کرنے کے لائق ہو جاؤں تو ان آئیڈیلز تک نہ پہنچ سکنے کے باوجود
ان آئیڈیلز تک نہ پہنچ سکنے کا یقین رکھتے ہوئے بھی میرا ہر قدم جو ہے وہ کمال کا ایک جز ہے، یعنی میرا نقص کمالات کے اجزاء سے بن جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ مجھے ہر قدم پہ کمال کی ایک چیز، کمال کا ایک پہلو نصیب ہوتا ہے، تو پھر میں ظاہر ہے کہ یہ کوشش بھی میرے حصول کمال کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو بہرحال افلاس اور مالی محتاجی کا وجود بھی مٹ جائے بالفرض، تو بھی انفاق کی قدر فرد اور معاشرے میں بحال رہے گی، بحال رہنی چاہیے۔ اس کی طرف سوال کرنے والے صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے کہ سائنسی ایجادات، مفاد عامہ کے لیے مختلف علوم، مختلف منصوبے، یہ بھی انفاق ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ بہت صحیح بات ہے کہ انفاق کا عملی مقصود فلاح عامہ ہے، اور فلاح کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں تمام ضرورتوں کی تکمیل آ جاتی ہے۔ تو ان ضرورتوں کا محض مالی اور معاشی ہونا لازمی نہیں۔ تو جو چیز بھی مطلب زندگی میں ہدایت، عافیت، راحت، ترقی، اجتماعی خوشحالی اور سلامتی وغیرہ کے عناصر کو غالب رکھنے کے لیے ہو، وہ ایک پہلو سے انفاق ہی ہے، یا ایسے کام وہی شخص کر سکتا ہے جو مالی انفاق پر بھی بہت خوشگواری کے ساتھ اور تشکر کے ساتھ کمر بستہ رہتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ خیال رہے کہ انفاق کی یہ جو تعریف و تعبیر ہے یہ ذوقی اور اعتباری ہے۔ انفاق کا جو حکم ہے وہ بہرحال مال خرچ کرنے کا ہے، اس نیت اور شعور کے ساتھ کہ یہ سب کچھ میں اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ دیکھیں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ناراضی سے بچا لیتے ہیں، وہ اللہ ہی کے بتائے ہوئے اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضی سے بچاتے ہیں، اور بعض اعمال اور افعال ایسے ہیں جو اللہ ہی کے بتائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ ان اعمال کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو انفاق ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ سائنسداں بھی انفاق کر رہے ہیں اور انجینئرز بھی انفاق کر رہے ہیں وغیرہ، تو اس پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کنجوس سائنسداں، بخیل عالم دین، دوسروں پر مال خرچ نہ کرنے والا مبلغ صاحب انفاق نہیں ہے، چاہے اس کے قول و علم سے ساری دنیا مستفید ہو رہی ہو۔ ہاں مالی انفاق کرنا جو ہے، یہ جو مالی انفاق کرنے والے کو البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی دیگر ملکیتیں بھی اللہ کی راہ میں اس کی مخلوق کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ قربان کرتا رہے۔ اس پہلو سے بھی مسلمانوں کا حال یقیناً اچھا نہیں ہے۔ تو جس انفاق میں یہ ہم دوسروں سے آگے ہیں، وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ معاشرے کی کسی قابل ذکر فلاح اور اصلاح کا ذریعہ نہیں بن پا رہا۔ اس کی ایک وجہ تو بد انتظامی ہے جیسا کہ عرض کیا، لیکن دوسرا سبب زیادہ بڑا اور گہرا ہے، اس کی طرف آج توجہ دلانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ ہم نے انفاق کو
محض خیرات سمجھ رکھا ہے، یعنی زیادہ واضح لفظوں میں کہا جائے تو ہمارا انفاق اپنی بیشتر صورتوں میں بھیک دینے کے عمل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب اس میں لینے والے کے ساتھ وہ بھائی چارہ، مساوات، بلکہ مواخات اور احساس ذمہ داری سرے سے ناپید ہے، جس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ہم وجودی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو دینے والا میں، دینے والا سیلف، یہ میں خود کو اتنا ایکسپینڈ کرنے سے قاصر رہتا ہے کہ لینے والا وہ بھی میں، دینے والے میں کے اندر سما جائے۔ یہ ہے ہم وجودی۔ جیسے آدمی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو شاباش نہیں دیتا یا اس کو بہت حساب کتاب نہیں رکھتا، یا کوئی باپ اولاد سے ادب اس بات پر نہیں چاہتا کہ اس نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے اس کی تعلیم وغیرہ پہ، کوئی غیرت مند آدمی اولاد پر ہونے والے اخراجات کو یاد بھی نہیں رکھتا، تو وہاں دینے کا عمل حالانکہ زیادہ ہے، تو وہاں یہ ہے کہ وہ اولاد ہے تو وہ میرا جو ہے وہ توسیعی سیلف ہے، یعنی توسیع پا جانے والا سیلف ہے۔ تو یہی لین دین جو ہے جو اولاد اور باپ کے بیچ میں ہے، یہی لین دین غنی اور محتاج میں بھی ہونا چاہیے اسی انداز کا۔ تو توسیع پذیر انا، یعنی کہ جو انا میں سے وہ تک پہنچ جاتی ہو، جو وہ کو اور تم کو اور اس کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو یہ اس انا کا تصور اور حال رکھے بغیر، یعنی اپنی انفرادیت کے دائرے کو اجتماعیت میں ضم کیے بغیر انفاق کے عمل کو اگر کوئی کہہ دے کہ یہ سارا عمل بے حقیقت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، دینی طور پہ بھی غلط نہیں ہوگا، اخلاقی طور پہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور سماجی طور پہ بھی صحیح ہوگا، کیونکہ اسی پر تو پوری اجتماعیت کی اساس ہے۔ تو اب یہ ابھی جو عرض کیا کہ انفاق میں مسلمانوں کے آگے ہونے کی جو بات عرض کی ہے، وہ خدا نخواستہ کسی خود پسندی سے نہیں ہے، وہ کسی عصبیت کا نتیجہ نہیں ہے۔ مسلمان عوام غیر مسلم عوام سے زیادہ انفاق کرتے ہیں، اسے کوئی بھی آسانی سے چیک کر سکتا ہے۔ تو لیکن یہ جیسا میں نے عرض کہا کہ امیروں میں فرق ہے، اور وہ فرق کی وجہ اخلاقی سے زیادہ آرگنائزیشنل ہے۔ تو وہ خیر اس پہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، نہ اس میں عیب جوئی کی نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے انفاق سے بھی وہاں کے امراء کے انفاق کے جو فوائد ہیں وہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو احسان غیر مسلم کا بھی ہو تو وہ زیادہ مبالغے سے یاد رکھنا چاہیے، اور اسے عیب جوئی سے نہیں خیر خواہی سے دیکھنا چاہیے۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلم معاشروں میں کثرت انفاق کے باوجود اس انفاق کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل رہے، اس کی چند بہت سامنے کی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلم ریاستیں اگر یہ بے حس نہ ہوتیں تو انفاق کی اس اجتماعی روش کو سماجی اونچ نیچ کم کرنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا تھا۔ انفاق ایک ایسا عمل ہے جو امیری کو بھی ایک حد میں رکھتا ہے اور غریبی کو بھی، امیری اور غریبی کے فاصلے کو مسلسل کم کرتا چلا جاتا ہے۔ تو کسی بھی سوسائٹی میں انفاق غریبی کا خاتمہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ انفاق
کا یہ رول بھی سامنے آ جائے کہ یہ امیری کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو انفاق امیر کرے گا تو اس کے پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے، یا اس کے اس انفاق کی تاثیر یہ ہونی چاہیے کہ اس کے بینک اکاؤنٹس میں کمی آ جانی چاہیے، اس کی عمارت میں تھوڑا تنزل ہو جانا چاہیے۔ تو یہ اگر اس ذمہ داری اور اس نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے مسلمانوں کے درمیان، یعنی مواخات، اگر مواخات کی اسپرٹ ملحوظ رہتی دینے والے میں بھی اور لینے والے میں بھی، تو مجھے بالکل اپنے طور پر یقین ہے کہ ہمارے یہاں سے غریبی بہت بڑی حد تک غائب ہو جاتی اور افلاس کے مظاہر ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کے برابر رہ جاتے۔ تو اب جہاں میں نے یہ عرض کیا کہ ریاستیں بے حس ہیں، ریاستیں جو ہیں وہ بالکل ایسی ہیں کہ وہ ایک صفاق مشین کی طرح حرکت کرتی ہیں۔ ریاست کو ہم نے جو ہے وہ مشین کی طرح بنا رکھا ہے، وہ مشین جو کچھ پروڈیوس نہیں کرتی بلکہ جو کچھ ہے اسے بھی جیسے اپنے اندر کھینچ کر اس کو بھی نابود کرتی رہتی ہیں۔ تو خیر وہ ایک الگ صورت ہے۔ تو اب ہماری جو ہے ریاستیں بے حس ہیں، اور پھر ہماری بھی یہ نفسیات بن چکی ہے کہ ہم فلاح کے کسی تصور کو بھی ریاستی طاقت اور سیاسی قوت کی شمولیت کے بغیر ممکن العمل نہیں سمجھتے۔ تو ایسا سمجھنا ٹھیک ہے، گو کہ یہ ایسا سمجھنا پوری طرح غلط نہیں ہے، لیکن اس خیال کو فرد اور معاشرے کی قوت عمل پر مسلط کر دینا یہ پوری طرح غلط ہے، اور ہم اس غلطی کا مدت سے شکار چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے سب دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی بہت پراسرار بات نہیں ہے کہ ہمارے اجتماعی وجود پر ایک پژمردگی سی طاری ہے، یعنی ہماری ہر چیز میں ایک گراوٹ اور مرجھاہٹ ہے۔ ہمارے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ معیاری نہیں ہے، نہ انفرادیت کو تشکیل دینے والے عناصر معیاری ہیں، نہ اجتماعیت کا آرڈر چلانے والی قوتیں جو ہیں وہ انسانی اجتماعیت میں کسی بھی طرح کا کردار ادا کر سکنے کے لائق ہیں۔ تو ہم خیر کو بھی سماجی چینل کے ذریعے سے پھیلانے کی، یعنی فطری ہے یہ بات کہ ہم خیر کو بھی جو ہے وہ پھیلانے کی صلاحیت اور قوت سے رفتہ رفتہ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور چلو اس کو محرومی نہ کہیں تو یہ بہرحال بہت سنگین کمزوری ہے۔ تو ہماری زندگی خیر سے خالی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی وہ خیر معاشرت میں اور اجتماعیت کی تشکیل میں کوئی بڑا کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے اپنے نتائج نہیں پیدا کر رہا۔ ہم نے یہ جیسے فرض کر رکھا ہے کہ بڑے نتائج جو ہیں، محکم نتائج، یہ جو ہیں یہ ریاستی قوت سے پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی عمل سے نہیں۔ اس غلط مفروضے کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس غلط فہمی نے معاشرے کو لاپرواہ اور غیر ذمہ دار بنا رکھا ہے۔ ہم اچھے کام بھی عجلت اور لاپرواہی سے کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور اچھائی کو نتیجہ خیز ہونے کے لیے
جیسی سنجیدگی اور جتنے وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ حکومتیں بے حس، معاشرے کاہل، یہ ہے وہ صورتحال جس سے نکلنے کا کوئی اجتماعی تصور ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا احساس بھی بہت کمزور ہے اور کچھ ہی طبقات میں ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا کی بناوٹ بھی ایسی ہو گئی ہے کہ ریاستی طاقت یا کمزوری ہی پر پہلے نظر ڈالی جاتی ہے۔ قوموں کو جج کرنے کے معیارات حکومتیں اور حکومتوں کے بنائے ہوئے ادارے بن گئے ہیں۔ یہ ایک آفاقی انسانی بحران ہے جس میں ہم اپنی موجودہ استعداد اور صلاحیت کے ساتھ یقیناً کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمارے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اس معیار پر بھی گویا ایگزسٹ نہیں کرتے۔ وہ معیار غلط ہے کہ حکومتوں کو انسانی اجتماعیت کے اچھے، برے، طاقتور اور کمزور ہونے کا معیار بنا لیا جائے، لیکن ہم اس غلط یا ادھورے معیار پر بھی پورے نہیں اتر پاتے۔ تو دیکھیے نا، آج کوئی ملک خود مختار نہیں، کوئی ایک مملکت بھی اپنی حفاظت کے لائق نہیں ہے۔ مطلب اس کی ساری طاقت کو بھی اکٹھا کر دیا جائے، پورا عالم اسلام مل کر کسی ایک خطے کی حفاظت کرنا چاہے کسی حملہ آور کے سامنے، تو یہ ممکن نہیں رہ گیا۔ تو اگر ہم اس مروج مفروضے سے پیچھا چھڑا لیں کہ قوموں کو جج کرنے کا واحد معیار، واحد اصول ریاست نہیں ہے بلکہ سماج ہے، تو ہم اب بھی دنیا کے لیے ایک پرکشش اور لائق تقلید تہذیبی ماڈل بن سکتے ہیں۔ دنیا ہماری طرف لینے والے کی نفسیات کے ساتھ متوجہ ہو سکتی ہے۔ تو لیکن یہ کہ ہم اپنی اس انتہائی اہم ذمہ داری کی طرف سے صرف اس وجہ سے، صرف تو نہیں لیکن اس وجہ سے بھی غافل ہیں کہ ہمارا تصور فرد جو ہے وہ بھی سکڑا ہوا ہے، اور ہمارا جو اجتماعیت کے بارے میں خیال ہے، اجتماعیت کے لفظ سے ہم جو سمجھتے ہیں وہ اجتماعیت زیادہ سے زیادہ ایک ڈسپلنڈ حیوانی اجتماعیت بن سکتی ہے، وہ انسانی اجتماعیت کو تخلیق کرنے والے امکانات اپنے اندر نہیں رکھتی۔ تو سب سے پہلے ضروری یہ، اور یہ آج کا موضوع انفاق تھا تو اس کی رعایت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ فرد میں کہتے وقت ہم کہنے کا ارادہ کرے۔ فرد کے لیے ہم اس کا بڑا تشخص ہو اور میں اس کا چھوٹا اور عارضی تشخص بن کر رہے۔ اس کے بغیر کوئی سروائیول کسی بھی قوم کا نہیں ہے۔ یہ میں سے ہم میں منتقل ہوتے رہنے والی سماجی حرکت، یہ اگر تھم جائے تو پھر کوئی معاشرہ بھی اپنے کسی بھی قدر کی، اپنی کسی بھی نظریے کی حفاظت کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اور یہ اتنا فطری اصول ہے کہ یہ اگر کفار بھی کریں گے تو انہیں ترقی مل جاتی ہے، یعنی وہ انسانی اجتماعیت کے مؤثر نمونے بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انسانی معاشرت کو جس طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے، یا وہ انسانی معاشرت کو جس ماحول میں رکھنا چاہیں اس معاشرے کے افراد،
وہ اس ماحول کو بہت جلدی اپنے لیے تخلیق کر لیتے ہیں۔ اس میں نظریہ صحیح ہو یا غلط ہو یہ بات نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فطرت انسانی میں گندھا ہوا ہے کہ آدمی میں ہونے کی حالت سے نکلتے رہنے کی مشق کرے گا تو معاشرہ کسی بڑی قدر پر، کسی بڑے اصول پر قائم ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو انفاق ہے نا، جیسے جہاد ہے ہمارے یہاں، جہاد کا مطلب ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنا اللہ کی راہ میں، یعنی اپنی نفی کر دینا۔ اور جیسے نماز ہے، ذکر ہے، یہ اس لیے ہے کہ اپنی جو عارضی محبتیں ہیں، اپنی جو طبعی محبتیں اور رغبتیں ہیں، ان کی نفی ہو جاتی ہے نماز سے۔ نماز اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک تمام محبتیں مل کر اللہ کو محبوب بنانے میں صرف نہ ہوں، کیونکہ نماز اللہ کے حضور میں اظہار محبت ہے، اور اس کا ٹکراؤ بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی شکل میں ہو جاتا ہے، نوکری میں ہو جاتا ہے، کاروبار میں ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھوں گا تو یہ بچہ روتا رہ جائے گا یا گاہک واپس چلا جائے گا، تو یہی وقت ہے نماز پڑھنے کا۔ تو اس ایسے موقعوں پر مطلب نماز اس لیے ہے کہ میں فرض کیا اولاد کی محبت کو مغلوب رکھوں اللہ کی محبت سے، اور اسی طرح انفاق جو ہے وہ اس لیے ہے کہ میں دنیا کی محبت سے خود کو خالی رکھوں تاکہ اللہ کا محب بننا کوالیفائی کر سکوں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب ہونے کی، اپنے معبود ہونے کی جو سب سے بڑی شرط رکھی ہے وہ ہے حب دنیا سے مکمل طور پر پاک دل، یعنی مکمل طور پہ پاک دل۔ تو یہ انفاق کا حکم جو اتنی تکرار، اتنی تاکید کے ساتھ بار بار دیا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت مجھے یہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی محبت سے ایک فیصلہ کر کے نہیں نکل سکتے، بلکہ دنیا کی محبت سے نکالنے والے خدائی نسخے کو مسلسل استعمال کرتے رہیں، کیونکہ دنیا کی محبت اگر آج کسی طرح میرے دل میں داخل نہیں ہو سکی تو کل ممکن ہے داخل ہو جائے۔ مطلب اس کی طرف سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے، اس کی طرف سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے، اس میں ہر لمحہ اپنے دل کی اللہ کی محبت میں تیاری کے لیے حفاظت کرنی ہے، نگرانی رکھنی ہے۔ تو انفاق بھی ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ آدمی جو ہے ماہانہ بنیادوں پہ کرے، سالانہ بنیادوں پہ کرے۔ دنیا سے محبت نہ رکھنے والا اللہ کا مخلص جانثار بندہ، وہ ہر وقت انفاق کے کسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور کسب دنیا کے لیے اس کی محنت کا جو بڑا محرک ہوتا ہے وہ یہ انفاق ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کچھ مال حاصل کروں، اور اس مال کو حاصل کرنے میں ظاہر ہے محنت بھی کروں گا، وقت بھی دوں گا، تو اس میں نیت میری یہ نہیں ہے کہ میں یہ گاڑی لے لوں گا اور وہ گھر بنا لوں گا۔ نیت یہ ہے کہ میری اولاد بھی جو ہے وہ ایک آزاد اس میں رہے، مطلب کسی احساس کمتری پیدا کر سکنے والے کسی ماحول میں نہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس طرح میں زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو آپ سمجھیں دنیا میں شریک نہیں کرو گے تو یہ بہت معیوب ہے، اور اللہ سے تعلق میں شریک کرو گے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایمان کی نفی ہے۔
تو دنیا میں زیادہ سے زیادہ شریک پیدا کرتے رہنا یہ انفاق کی روح ہے۔ اور پھر مطلب یہ کہ جس کو دے رہے ہو اسے اپنا محسن سمجھو، کیونکہ وہ تمہیں بندگی میں سچائی کے سفر میں تمہارے لیے ایک معاون کردار ادا کر رہا ہے۔ لینے والا نہ ہو تو دینے والا تو مر جائے گا، اگر وہ صحیح معنوں میں بندہ اور حقیقی معنوں میں انسان ہے۔ تو اگر اس سے کوئی مانگنے والا نہ رہے یا اس سے کوئی دنیا لینے والا نہ رہے تو وہ تو یہ دنیا کے قید خانے کی گھٹن سے مر جائے گا۔ تو اس طرح کا بننا چاہیے اور انفاق کی اس تاثیر سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ دنیا کی محبت سے دل کو پاک کرنے کا، پاک رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، جو ہر وقت آپ کے استعمال میں رہنا چاہیے۔ اب یہ ہوگا کہ کبھی ظاہر ہے میں غریب آدمی، میں کہاں سے لوگوں کو اتنا کروں، تو اب یہ کہ میری کچھ محبوب چیزیں ہیں، وقت میرے لیے بہت ضروری ہے، میری صحت میرے لیے بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ میری جان میرے لیے بہت ضروری ہے، یہ سب چیزیں میں حق کے لیے ہر وقت حاضر رکھوں۔ میں کسی مظلوم کو دیکھوں تو جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی حمایت کروں۔ میں کسی غریب کو دیکھوں تو اپنے جیب میں جو سودا لینے کے لیے میں پیسے لے کر جا رہا تھا وہ پیسے بلا سوچے سمجھے اسے دے دوں۔ تو یہ ہوگا، اگر اس طرح کے آدمیوں سے جب معاشرت بنے گی تو وہ معاشرت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول معاشرت کی مینیفیسٹیشن۔ تو اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے خصوصاً وہ احکام جن میں دنیا دینے پر اکسایا گیا ہے، ان احکام کے ساتھ ایک قلبی مناسبت اور ان کی طرف ایک طبعی رغبت پیدا کر لیں تو تم اللہ کے بنے بنائے ولی ہو، پھر تمہیں کسی نصاب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔